دنیا کی سب سے خطرناک گزرگاہ آپ کے خیال میں کہاں ہوگی؟ شاید ذہن میں فوراً آبنائے ہرمز کا نام آئے، لیکن کیا ہو اگر اصل اور سب سے خطرناک گزرگاہ خود ہمارے اندر موجود ہو؟ تو آج ہم اسی ایک عجیب سے لیکن بہت گہرے خیال پر بات کرنے والے ہیں، جس کا عنوان ہے گلا مت دبائیں، شیطان کی آبنائے ہرمز بند کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آبنائے ہرمز کی، وہ گزرگاہ جسے ہم سب جانتے ہیں۔ یہ صرف ایک سمندری راستہ نہیں، بلکہ حقیقت میں یہ طاقت، معیشت اور خوف کا ایک دروازہ ہے۔ چلیں پہلے اس جگہ کو سمجھتے ہیں جس سے اکثر لوگ واقف ہیں۔ دنیا کے نقشے پر اگر آپ دیکھیں تو یہ تنگ سمندری راستہ عالمی معیشت کی شیر رگ کی طرح ہے۔ یہاں سے گزرنے والا تیل پوری دنیا کو چلاتا ہے، اس لیے یہ بات صاف ہے کہ جو بھی اس راستے کو کنٹرول کرتا ہے وہ دراصل پوری دنیا کی معیشت اور سیاست پر اثر ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہاں طاقت کا کھیل بالکل صاف نظر آتا ہے۔ یہ صرف تیل کی ترسیل کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی طاقت کے توازن کا سوال ہے۔ سوچیں، صرف اس آبنائے کو بند کرنے کی دھمکی ہی کافی ہے کہ دنیا بھر کی حکومتوں میں ہلچل مچ جائے، اور اس سب کے پیچھے، اس سب کے مرکز میں صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے کنٹرول۔ اور یہیں سے ہماری گفتگو ایک نیا اور گہرا موڑ لیتی ہے۔ اب ہم جغرافیہ سے نکل کر انسانی نفسیات کی گہرائیوں میں اترنے والے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا دنیا کی سب سے خطرناک آبنائی ہمارے اندر تو موجود نہیں؟ ہاں، تو اس سوال کا جواب ہمیں ایک بالکل نئی اصطلاح کی طرف لے جاتا ہے: شیطان کی آبنائے ہرمز۔ یہ کوئی سمندری راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے دل و دماغ کے اندر کا وہ راستہ ہے جہاں سے اس کے خیالات اور جذبات کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو موازنہ ہے نا، یہ اس پوری بات کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں، جس طرح ایک جغرافیائی آبنائے تیل کے بہاؤ کو کنٹرول کرتی ہے، بالکل اسی طرح یہ اندرونی آبنائے ہماری خواہشات، ہمارے خوف اور آخرکار ہماری روح کے بہاؤ کو کنٹرول کرتی ہے۔ ایک کا مقصد دنیاوی باقت حاصل کرنا ہے، تو دوسرے کا مقصد انسان کو اپنا غلام بنانا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اندرونی راستہ آخر کھلتا کیسے ہے؟ ان دروازوں کے ذریعے: خواہش، غرور، حسد، خوف اور لالچ۔ یہی وہ کمزوریاں ہیں، وہ داخلی راستے ہیں جنہیں استعمال کر کے شیطان ہمارے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اور جب یہ دروازے کھلے ہوں، جب یہ آبنائے کھلی ہو، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی الٹ جاتی ہے۔ حق باطل دکھائی دینے لگتا ہے اور باطل حق لگنے لگتا ہے۔ انسان اپنی ہی غلطیوں کو درست ثابت کرنے کے لیے عجیب و غریب دلائل گھڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اصل جنگ ہے وہ تو ہمارے اندر لڑی جا رہی ہے۔ یہ عقل اور خواہش کی جنگ ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی جنگوں سے بہت پہلے ایک اور جنگ ہر انسان کے اندر لڑی جاتی ہے، اور یہی جنگ اصل اور فیصلہ کن ہوتی ہے۔ دیکھیں، دنیا کی نظریں تو ہمیشہ باہر کی جنگوں پر ہوتی ہیں، فوجیں، ہتھیار، اتحاد، کون جیتا کون ہارا، لیکن اصل اور سب سے بڑی جنگ تو انسان کی اپنی روح کے اندر برپا ہے۔ ایک طرف عقل اور سچائی ہے، تو دوسری طرف نفس اور خواہشات کی کھینچاتانی ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے نفس اور خواہشات کے سامنے ہار جاتا ہے، وہ باہر کی دنیا میں کتنی ہی کامیابیاں کیوں نہ حاصل کر لے، حقیقت میں وہ ایک ہارا ہوا انسان ہے۔ اصل فتح تو اپنے اوپر قابو پانے کی ہی ہے۔ اب ہم واپس آتے ہیں اپنے عنوان کے پہلے حصے کی طرف: گلا مت دبائیں۔ جب کوئی شخص سچ دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے یا ظلم پر آواز نہیں اٹھاتا، تو وہ دراصل اس اندرونی جنگ میں انجانے میں شیطان کا اتحادی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہے کہ حق کی آواز بلند نہ ہو۔ تو پھر اس خاموشی کی قیمت کیا ہے؟ یہ خاموشی اصل میں ایک میٹھا زہر ہے جو پورے معاشرے کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ فرد کی خاموشی صرف اس تک محدود نہیں رہتی۔ جب بہت سے لوگ مل کر چپ رہنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو یہ ایک سماجی بیماری بن جاتی ہے۔ اور یہ بیماری پھیلتی کیسے ہے؟ بہت آہستگی سے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ نا انصافی کو نظر انداز کرنے سے، غلط کو غلط نہ کہنے سے۔ ہر فرد یہ سوچتا ہے کہ بھئی میرے ایک کے بولنے سے کیا ہوگا، اور یوں پورا معاشرہ خاموشی کے اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ کوئی بڑے فلسفے کی بات نہیں ہے، یہ تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ طالب علم جو ڈر کے مارے استاد کی غلطی نہیں بتاتا، یا وہ استاد جو سسٹم کی خرابیوں پر چپ سادھ لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ والدین جو اپنے بچے کی بری عادتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ سب خاموشی کی ہی شکلیں ہیں۔ اور جب ایسی ہزاروں لاکھوں چھوٹی چھوٹی خاموشیاں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر یہ معاشرے کے جو بڑے بڑے ستون ہیں نا، ان کو کمزور کر دیتی ہیں۔
सियासत में ताकतवर की जीत होती है, मीडिया सच के बजाय बयाने बेचने लगता है और तालीमी निज़ाम ऐसे जहन पैदा करने लगता है जो सवाल करने से ही डरते हैं। तो सवाल ये है कि क्या इस अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता है? क्या कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल। आइए इस 5 नुकाती मंसूबे पर नज़र डालते हैं जिससे कंट्रोल वापस अपने हाथ में लिया जा सकता है। ये 5 इकदामात एक मुकम्मल रोड मैप की तरह हैं। पहला कदम, अपनी आवाज़ को जिंदा करें, सच बोलें। दूसरा, इल्म हासिल करें, तहकीक करें। तीसरा, और शायद सबसे अहम, अपनी अंदरूनी जंग जीतें, अपने नफ्स पर काबू पाएं। और इसके बाद ये सफ़र मुआशरे की तरफ बढ़ता है, जहां बच्चों की सही तरबियत और मीडिया को जवाबदा बनाना किलीदी किरदार अदा करता है। इस इंतखाब को समझाने के लिए एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी जाती है 2 दरवाज़ों की। शैतान ख्वाहिश के दरवाजे को बहुत पुरकशिश, बहुत खूबसूरत बनाकर पेश करता है, जबकि सच का रास्ता अक्सर मुश्किल और सादा नजर आता है। लेकिन असल फ़र्क मंजिल का है। एक रास्ता आज़ादी की तरफ जाता है और दूसरा गुलामी की तरफ। तो इस सारी गुफ्तगू का खुलासा क्या निकला? खुलासा ये है कि हम अक्सर मसाइल को बाहर तलाश करते रहते हैं, कभी सियासत में, कभी मईशत में, कभी दूसरे लोगों में। लेकिन असल मसला और इसका हल दोनों हमारे अंदर मौजूद हैं। असल ज़रूरत अपनी ख्वाहिशात, गुरूर और खौफ की आबनाए हुर्मुस को बंद करने की है। और आखिर में हम उसी ताकतवर पैगाम पर वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अपनी आवाज़ को जिंदा रखें, सच के लिए खड़े हों और सबसे बढ़कर अपने अंदर मौजूद शैतान की आबनाए हरमिस को बंद कर दें, क्योंकि जब ये बंद हो जाएगी तो न सिर्फ फ़र्द बल्कि पूरा मुआशरा हकीकी मानों में आज़ाद हो जाएगा।